ہائی ویئرس ڈیفیٹ ڈیزیزز میں بیماریوں سے بچاؤ کے اور اگر بیماریوں میں مبتلا ہیں تو اس کے کنٹرول کے تمام طریقوں اور بہترین ٹپس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح میں ڈاکٹر شیرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں درخواست کرتی ہوں میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ معلومات کا یہ سفر آگے سے آگے بڑھتا رہے۔ اگر جتنی بھی خواتین ہیں یہ ان کے لیے میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ انتہا سے زیادہ اہم ہے، اور خاص طور پر ان خواتین کے لیے جو کہ مینوپاز کے ایج میں داخل ہو چکی ہیں یا پیری مینوپاز میں ہیں، یعنی ماہواری بند ہونے سے پہلے کے چند سال، جس میں کہ ہر عورت جو ہے وہ ہارٹ کی بیماری کے علاوہ کینسر کی بھی جو ہے بہت زیادہ خطرے کا شکار ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے اگر اس نے اپنا ہیلدی لائف اسٹائل نہیں اپنایا۔ تو آج میں بات کرتی ہوں بریسٹ کینسر کے بارے میں، جو کہ خواتین میں بہت عام تو نہیں لیکن مطلب پایا ہی جاتا ہے۔ اب یہ عام کینسر ہے خواتین میں پایا جانے والا، لیکن یہ جان کر اطمینان ہونا چاہیے کہ اس کے خطرے کو کرنے کے لیے ہم بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ آج میں آپ کو ڈاکٹر کرسٹی فنک، جو غذائی طب نیوٹریشنل میڈیسن کی ماہر ہیں، ان کی ایک پوڈ کاسٹ میں جو انہوں نے 6 طریقے بتائے ہیں کہ اپنی روزمرہ کی عادات اور طرز زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے ہم بریسٹ کینسر کے رسک کو کم کر سکتی ہیں۔ تو ان 6 طریقوں میں سب سے ہے پہلے کہ فائبر کا استعمال بڑھائیں۔ فائبر نہ صرف ہاضمے کے لیے بہترین ہے بلکہ یہ بریسٹ کینسر سے بچاؤ میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ یہ ہمارے جسم سے زہریلے مادوں اور اضافی ایسٹروجن کو خارج کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایسٹروجن جو ہے ہارمون کی اس کی زیادہ مقدار بریسٹ کینسر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔ تو اب کیا کھانا چاہیے؟ سبزیاں، پھل، پودے، جتنے بھی یعنی جو اناج ہیں ثابت ہیں جیسے جو اور اوٹس وغیرہ، دالیں اور جتنے بیج ہیں ہیلدی، جو کہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بتاتی رہتی ہوں، اور جتنے بھی ڈرائی فروٹ وغیرہ ہیں وہ بھی۔ اس کے علاوہ پیکٹ میں بند پروسیس فوڈ اور مٹھاس سے پرہیز کریں، اور یہ جو سفید چینی ہے اس سے تو مکمل ہی پرہیز کریں، اور یہ جتنی بھی پیکٹ میں بند شیلف پہ سجی ہوئے جو جتنے بھی کھانے کے غذائی اجزاء ہیں ان کو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ سوزش کو بڑھاتے ہیں اور کینسر کی افزائش کے لیے یہ مناسب اور موافق ماحول بناتی ہے۔ اور اس کا بھی احتیاط کریں کہ جتنا بھی یہ سوڈا وغیرہ ہے، جتنے بھی جوسز آتے ہیں ڈبوں میں یا بوتلوں میں بند، مٹھائیاں ہیں، سفید ڈبل روٹی، فاسٹ فوڈ سے بھی جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ اب اس کے علاوہ پھر کیا کھائے بندہ؟ وہ پھر قدرتی مٹھاس جیسے پھلوں کو ترجیح دیں۔ پھر یہ کہ ایک جو خاص آپ میری فیٹ کی ویڈیو کو دیکھیں جس میں میں جو جسم میں جو ہے ہیلدی فیٹس کا بتا رہی ہوں، اومیگا 3 اور اومیگا 6 فیٹی ایسڈز، ان کا بیلنس برقرار رکھیں، کیونکہ جسم میں سوزش کا بڑا سبب اومیگا 6 کی زیادتی ہے، اور اومیگا 3 اس کا جو ہے جو ہیلدی فیٹ ہے اس کا عدم توازن اومیگا 6 کے ساتھ۔ اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ وہی ویجیٹیبل آئل کا۔ اس کے لیے آپ میری کہ کس طرح سے آئل پہچانیں اور خریدیں، اس کی بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ کس طرح آپ شاپنگ کرنے جائیں تو کس آئل کو ترجیح دیں کھانا پکانے میں، اور اکثر میں اس کو ریپیٹ بھی کرتی رہتی ہوں۔ اس کے علاوہ فرائیڈ فوڈ میں بھی اومیگا 6 بہت ہوتا ہے، جبکہ اومیگا 3 کی مقدار کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ سوزش بڑھاتی ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ اومیگا 3 والی غذائیں جیسے مچھلی، جیسے خاص طور پہ مچھلی کا سالن، اخروٹ، السی کے بیج اور چیا سیڈز کا استعمال بڑھائیں۔ وٹامن ڈی یہاں پہ بہت زیادہ اہم ہے۔ آپ وٹامن ڈی کی سطح کو زیادہ سے زیادہ جو اس کی حد ہے اس پہ رکھیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے خون میں وٹامن ڈی کی سطح چیک کروائیں۔ یہ صرف ہڈیوں کے لیے نہیں بلکہ کینسر کے خلاف مدافعت کے نظام کو مضبوط بنانے میں بھی بہت امپورٹنٹ اس کا رول ہے، اور مطالعات سے پتہ چلا ہے، ریسرچ سے بھی، کہ وٹامن ڈی کی مناسب سطح بریسٹ کینسر سمیت کئی قسم کے کینسر کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ اب اسے حاصل کرنے کا سب سے جو اچھا ذریعہ ہے وہ دھوپ ہے، لیکن کیونکہ ہمارا معاشرہ کلچر ایسا ہے کہ زیادہ تر خواتین جو ہیں فلی ڈھکا ہوا پورا لباس پہنتی ہیں، تو پھر ان کی جو اسکن ہے ڈائریکٹ ایکسپوز نہیں ہوتی دھوپ سے، تو پھر اس کا ذریعہ جو غذا میں ہے وہ ہے انڈے کی زردی۔ مجھے نہیں پتا، بہت سے لوگ جو ہے وہ انڈے کی زردی نکال دیتے ہیں کہ جی کولیسٹرول ہے یہ وہ، جبکہ وہ انتہائی فائدہ مند ہے، اور یہ سب توہمات ہیں۔ اس کے علاوہ انڈے کی زردی کے علاوہ جو چکنائی والی مچھلی ہے وہ، اور ڈاکٹر سے جو ہے اس کی ہدایت کے مطابق آپ وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ لیں۔
اس کے علاوہ الکوہل سے مستقل اور سختی سے پرہیز ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی جسم میں ایسٹروجن کی سطح کو بڑھاتی ہے۔ پھر آ جاتی ہے وہی باقاعدہ جسمانی سرگرمی کو معمول بنائیں، کیونکہ یہ صرف وزن کم کرنے کے لیے نہیں بلکہ یہ بہت طاقتور اینٹی کینسر عادت ہے۔ ورزش ہارمونز کو متوازن رکھتی ہے، مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہے، سوزش کو کم کرتی ہے اور جسم کے قدرتی ڈیٹاکس سسٹم کو فعال کرتی ہے، یعنی جسم سے زہریلے مادے نکالنے کے، خارج کرنے کے۔ تو اس میں کہ آپ ہلکی پھلکی آدھے گھنٹے کی کم از کم تیز چہل قدمی کریں، اگر وہ دوڑ سکتی ہیں دوڑیں، تیراکی پہ جا سکتی ہیں وہاں جائیں، کوئی جم جوائن کر لیں، کوئی بھی ایسی سرگرمی جس میں کہ آپ کا ہارٹ ریٹ بڑھے اور آپ کو پسینہ آئے، اس کو اپنی روزمرہ کی روٹین کا حصہ بنائیں۔ ڈاکٹر کرسٹی فنک کی تجاویز ہمیں یہ باور کراتی ہیں کہ بریسٹ کینسر سے بچاؤ کا راستہ کسی جادوئی نسخے سے نہیں بلکہ روزمرہ کی دانشمندانہ انتخابوں سے بنتا ہے۔ ایک ایسی زندگی جس میں پودوں پر مبنی غذائیں، کم پروسیسڈ غذائیں انتہائی کم، متوازن فٹنس، مناسب وٹامن ڈی، الکوہل سے پرہیز، باقاعدہ ورزش شامل ہے، نہ صرف بریسٹ کینسر بلکہ دوسری کئی بیماریوں کے خطرے کو بھی کم کر کے ہمیں لمبی اور صحت مند زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ تو امید کرتی ہوں میری باتوں پہ عمل کریں گی، اپنی زندگی میں کئی صحت مند سالوں کا اضافہ کریں گی۔ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، آگے بھی شیئر کریں تاکہ مزید خواتین کو اس کے متعلق معلومات ہوں۔ لیکن یہ میری معلومات جو بھی ہیں یہ ایک عام نوعیت کی ہیں، خاص ٹپس ہیں۔ اپنی ذاتی صحت کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے اپنے معالج، اپنے ڈاکٹر اور کسی ماہر نیوٹریشنسٹ سے، غذائیات سے اگر رابطہ کر سکیں تو ضرور مشورہ کریں۔ میری ویڈیوز جو ہوتی ہیں وہ ایک ایجوکیشنل پرپس کے لیے ہوتی ہیں، آپ کو علم ہو اور آگہی ہو کہ کس طرح آپ اپنی زندگی کو اور اپنی صحت کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔